بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹاکرے دے نال توڑا میزبان نثار حسین حاضر ہے. ناظرین, صدر پاکستان نے FCR آرڈیننس وچ ترمیم دے آرڈر دے اتے دستخط کرتے نے اور اس تو بعد قبائلی علاقیاں دے وچ سیاسی پارٹیاں نو کم کرن دی اجازت ہوئے گی. 110 سالہ پرانا قانون جڑا ہے انہوں تبدیل کیتا گیا ہے. یہ دے بہت ساریاں اچھائیاں کی نے, برائیاں کی نے, وہ کی نقائص نے یا وہ عوام تے کی اثرات ہون گے. یہ ساڑا آج دا ٹاپک ہے. گل ہے کہ 110 سالہ پرانے قانون نو اسی لے کے جا رہے سا. پولیٹیکل ایجنٹ یا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جڑا سی وہ دے خلاف تے ایک اپیل بھی نہیں سی ہو سکتی. اپیل دا حق مل گیا اور پھر پورے قبیلے دے خلاف ایک مقدمہ درج کرن دی گل سی. وہ پورے قبیلے دے خلاف کاروائی دی اجازت سی نہیں. ہن اس بندے نو جنوں پوائنٹ کیتا جائے گا, جڑا ذمہ دار ہوئے گا, وہ دے خلاف مقدمہ درج کیتا جائے گا. بہت ساریاں ہور چیزاں نے, لیکن فوکس ہے کہ آنے والے سینٹ دے انتخابات ہو رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں اگر اتنے کم کرن گیاں, تنظیم سازی دی اجازت ہوئے گی, کیا فائدے ہون گے دے؟ کیونکہ اگر وہ میں سمجھنا, جتوں تک میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں سمجھنا کہ شاید ایک سنجیدہ کوشش ہے کہ اسی فاٹا دے لوکاں نوں بھی جڑا قومی ادارے چ شامل کریے. ایک کس حد تک اسی کامیاب ہوں گے یہ پوچھاں گے اپنے مہماناں دے کولوں. اج ساڈے شریک گفتگو نے سید ناصر علی شاہ جڑے رکن قومی اسمبلی نے اور انہوں دا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے نال. میرے دوسرے مہمان نے اجمل وزیر جڑے سینئر نائب صدر نے پاکستان مسلم لیگ کاف دے اور انہوں دا تعلق جنوبی وزیرستان دے نال ہے. تیسرے مہمان نے ڈاکٹر ہمایوں محمد. ڈاکٹر ہمایوں محمد جڑے نے انہاں تعلق پاکستان تحریک انصاف نال ہے اور اے وی جڑے نے محمد ایجنسی تو تعلق رکھتے ہیں. گفتگو دا آغاز کرنے ہیں. ویلکم جی آل آف یو. شاہ جی میں تھوڑے تو آغاز کریں گے, کی سمجھ دیو FCR جڑا 110 سالہ پرانا قانون سی یہ ترمیم تو بعد اتنے پولیٹیکل پارٹیز نو کم کرن دی اجازت دیتی گئی ہے, کی سمجھ دیو یہ نال کوئی فرق آئے گا, کوئی تبدیلی آئے گی اتوں دے عوام وچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 110 سالہ فرسودہ قانون FRCS کی جو قانون ہے اس کے ختم ہونے سے کیا لوگوں کو ریلیف ملے گی, کیا لوگوں کو بنیادی حقوق ملے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, عوام ہیں, شہری ہیں, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے سے, اس کو حقوق ملنے چاہیے. یہ اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل موومنٹ کر سکے گا, وہ پارٹی اپنی جو سیاسی جماعت ہیں وہ اپنے وہاں پہ ایکٹیویٹی کر سکے گا اور ووٹ کی حق ہوگی لوگوں کو. تو یہ ایک بنیادی حقوق ہے. اگر آپ اس کو اگر بہت اس کو ڈیپ آپ ذرا دیکھ لیں تو آپ کی بنیادی حقوق میں شامل ہے ووٹ دینا, اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سے کافی مطلب فرق آئے گی, بشرط یہ کہ اس کی امپلیمنٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اب جو جس طرح پہلے ایک پولیٹیکل ایجنٹ جو جس قسم کو اس کو اختیارات حاصل تھی, اب وہ نہیں. اب لوگوں کو اپنے ایک اپیل کی بھی حق حاصل ہوگا, اس کو ضمانت کی بھی حق حاصل ہوگی. وہ جو بنیادی حقوق ہے تقریباً اس جو آرڈیننس جاری ہوا ہے, صدر مملکت نے جاری کی ہے, اس سے فاٹا کے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میں جانتا ہوں فاٹا کے لوگ اس سے مطمئن ہیں. فاٹا دے لوگ مطمئن نے. تسی کی سمجھ دیو کہ کوئی تبدیلی آئے گی اس دے انہاں دے عوام دے جڑے ایک سیاسی کلچر اگر ڈیولپ ہوئے وہ دے کی اثرات ہون گے, اور اوور آل جڑا آرڈر ہے اگر انہوں تسی پڑھے تے کی محسوس کر دیو انہاں دے وچ کوئی تبدیلی آئے گی, اور مزید اس کی گنجائش ہے کہ اگر انہوں مزید بہتر کرنا سمجھ دیو کہ کوئی پوائنٹ کمزور نے وہ کی نے؟ شیخ صاحب, جہاں تک یہ جو کل فیصلہ ہوا ہے جو پریزیڈنٹ نے کیا ہے, دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم جو بات ہے اس میں یہ جو پولیٹیکل انہوں نے وہاں پہ وہ دیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ اپنی تنظیم سازی بھی کر سکے, سارا کچھ کر سکے. لیکن میں شیخ صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جہاں تک فاٹا میں ٹھیک ہے قانونی طور پہ اس کا تو کوئی شکل نہیں تھا اس سے پہلے, لیکن جتنی بھی سیاسی جماعتیں سب کی وہاں پہ اپنے پولیٹیکل لوگ بھی تھے, پارٹی کے صدور بھی تھے, ایجنسیوں کے لیول پہ بھی تھے, سارا کچھ پولیٹیکل وہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہے تھے.
لیکن یہ تھا کہ اس کو ایک قانونی اب جو ہے نا جواز مل گیا، پہلے اس کو قانونی نہیں تھا. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، شراب پہ پابندی ہے لیکن شراب لوگ پی رہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پابندی اگر یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا تو آج شاید لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہوتی کہ یہ جو ہم 10 سال سے جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو چکا ہوتا. اب دوسری جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس میں جو میں نے یہ جو پڑھا ہے یا جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق بات یہ ہے کہ کوئی خاص چینج نہیں ہے. میں اس کو کوئی خاص اتنا کوئی وہ نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ ایک بالکل فاٹا کے لوگوں کو ایک ٹھیک ہے ایک حد تک لالی پاپ دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، معاف کرنا کہ تسی 8 سال سیر و سفارت دے مالک رہے ہو، پھر تسی یہ لالی پاپے ادوں کوئی دے دیں. بات سنیں نا شیخ صاحب، ہم 8-10 سال سے تھے یا جو بھی تھا یا جو بھی ہے، اس وقت آپ نے جس ٹاپک پہ بلایا میں اس پہ بات کر رہا ہوں. وہی گل کر رہے ہیں اس پہ میں بات کر رہا ہوں جو ابھی جو ہوا ہے نا. اب اس میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اپیل کا حق دیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو اپیلیٹ کورٹ ہوگا اس کا جو بندہ ہوگا وہ گریڈ 20 کا بندہ ہوگا جس کو گورنر جو KPK کا ہوگا وہ اس کو لگائے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب یہ ڈسٹرکٹ نظام نہیں آیا ہوتا، اس سے پہلے جو کمشنر ہوتا تھا جو ڈسٹرکٹ میں ہوتا تھا، جس طرح اب ہمارے کمشنر جو ساؤتھ وزیرستان کا تھا وہ بیٹھتا تھا، ڈی خان کا جو کمشنر ہوتا تھا اس کو باقاعدہ اپیل ہو سکتی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو بھی اپیل ہو سکتی تھی. وہ بھی کمشنر پولیٹیکل ایجنٹ اور سیشن پولیٹیکل ایجنٹ کے خلاف اپیل سی آکی نہیں سی تھے، وہ اپیل کس طرح ہو جاتی تھی؟ سنیں، جو بھی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. یہ مجھے کنفرم ہے، اس علاقے کا رہنے والا ہوں. دوسری جو بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ دیکھیں خوشی کی بات تب ہوتی فاٹا کے لوگوں کے لیے جو یہ کل جو بلایا گیا تھا، اس میں خوشی کی بات یہ ہوتی کہ ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کہتے کہ آج کے بعد ساؤتھ وزیرستان میں یا فاٹا میں یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہم کہتے ہیں امریکہ کو کہ آج بند کر دے. پھر فاٹا کے لوگ مطمئن ہوتے، پھر خوشیاں میں ہوتی. یہ جو لالی پاپ ہمیں دیا جا رہا ہے نا، یہ تو آپ نے پچھلے جب سے یہ پاکستان بننا ہے صرف اور صرف فاٹا کے لوگوں کو یوز کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کشمیر کا جنگ کس نے لڑا ہے؟ فاٹا کے لوگوں نے لڑا ہے. لیکن اس کو جب آپ کو اور یہ جو آپ کا پورا بارڈر تھا، یہ جو افغانستان کا آپ کا بارڈر لگتا تھا، یہ کون آپ کے لیے بغیر کسی ملازمت کے بغیر کسی تنخواہ کے وہ کر رہا تھا؟ وہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد جب آپ نے جب 9/11 کا مسئلہ ہوا اس سے پہلے آپ نے جہاد کے نام پہ ان لوگوں کو یوز کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لے کر پھر اس کو استعمال کیا. تسی چیزاں نو مکس کر رہا ہو نا، مکس نہیں کرو. شیخ صاحب میں فاٹا کی جو آپ کا کوشچن ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ سنیں، ڈرون حملے آج کے نہیں ہیں، آپ کے دور سے شروع ہیں. میں نے تو نہیں کیے نا، آپ نے نہیں کیے. میری بات سنیں، اگر میرے دور سے شروع ہوئے ہیں تو کون کہتا ہے کہ اچھا کام ہوا ہے؟ وہ جو ڈرون حملے ہو رہے تھے آج مجھے بتا دو کہ اچھا کوئی کام اچھا ہے انہوں تسلیم نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ لالی پاپ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے لالی پاپ ہے جی. میں انہوں نے پوچھا لالی پاپ ہے مطلب کوئی بہتری دی گنجائش ہو لالی پاپ اگر تم سمجھ دو لالی پاپ تم انڈوز کر دو کی سمجھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار صاحب بات اس طرح ہے کہ جنرلی یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کو آپ پازیٹیو طرف دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اس میں شارٹ فالز ہوں گی، ٹیدنگ پرابلمز ہوں گی، اور ہمیں ان ٹیدنگ پرابلمز کو ایڈریس کرنا چاہیے. جیسے اجمل صاحب نے کہا ہے کہ پہلے بھی کمشنری نظام کے تحت سب کچھ تھا، آج بھی ہوگا، تو آپ اس کو بہتر کر کے اس میں کسی پراپر جج کا بیچ میں وہ لا سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ مجھے ٹرائبل بیلٹ کو میرے سامنے جڑا پیا ہے نا وہ مطابق 1901 دا لا سی وہ لکھیا ہے کہ قبائلی علاقے سن 1901 دا آرڈر آئی سی جہدے وچ پولیٹیکل تے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نو فیصلے دے خلاف اپیل دا حق ہی نہیں سی، وہ دے خلاف اپیل ہی نہیں سی. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو فیصلے آپ کسی فیصلے کے خلاف جو اپیل کا حق مل جاتا ہے یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، پیسے دین تو بغیر جائیداد تے قبضہ کر لیا جاتا سی. انہوں نے کہا جی جائیداد جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے وہ اس کی پراپرٹی ادائیگی نہیں کریں گے. وہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، بہت جگہوں پہ بغیر اس کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات پہ مت جائیں. ہم اس کرتے ہیں یہ جو حکم ہوا ہے اس سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگوں کا شعور بڑھے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، آہستہ آہستہ جو کامن لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے حقوق کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3، ہم یہ سمجھتے ہیں، مطلب میرے لحاظ سے اگر آپ پوچھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस आप इसको और दर्जा इसका क्यों नहीं बढ़ा देते? गिलगित बल्तिस्तान की तरह इनको अपनी एक वो क्यों ना हो, इनका अपने असेंबली बन जाए, असेंबली क्यों ना बन जाए उनकी, ठीक है ना? व्हाई नॉट टू गिव देम और ज्यादा इनको इख्तियारात दिया जाए, और ज्यादा इसको बेहतर किया जाए। हमें अभी अगर 100 साल बाद या 110 साल बाद एक चीज को चेंज किया है तो क्या हमें 100 साल और वेट करना पड़ेगा बेहतर? हम तो समझते हैं कि एक अच्छा कदम लिया है, गुड। हाँ, उसमें अजमल साहब के साथ मैं ये शायद इनको शेयर कर लूं इनके साथ कि हो सकता है कि कदम अच्छा हो, नीयत उतनी अच्छी ना हो, लेकिन कदम अच्छा है। अगर हम वाकई चाहते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए तो बाज खदशात जो किसी भी पार्टी को, चाहे वो अजमल साहब की पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, जिनको खदशात हो सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को एड्रेस कर दें, उन प्रॉब्लम को ठीक कर लें, इसमें बैठे थोड़ा सा इसको चलने दे, देखिए कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको और बेहतर करना शुरू करें। नंबर 3, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान जो ट्राइबल बेल्ट को, पूरे बेल्ट को हो रहा है वो इन ड्रोन हमलों की वजह से हो रहा है, ठीक है? आप 1000-2000 बंदों को मारने के लिए आप अपने 40,000 बंदे मरवा देते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इसमें खराबी हो रही है वो एक नफरत पैदा हो रही है। नफरत पैदा हो रही है उन लोगों के रिश्तेदारों में जिनके कोई किसी के जो मर रहे हैं, और वो लोग जो किसी के कहने पे अटैक कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, वही आर्मी जिसको वो लोग पसंद करते थे, प्यार करते थे, अब वो उनको अपना दुश्मन मानना शुरू हो गए। तो उस चीज को एड्रेस करना चाहिए, उन इश्यूज को जो कि बड़े इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए। ठीक है शाह जी, एक पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना है कि ਇਹ लॉलीपॉप है, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏਗੀ ਹਕੂਮਤ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? देखिए जनाब के ड्रोन हमले आज से नहीं हो रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं एक जनरली बात करता हूँ, हमारी जितनी भी पॉलिसी बनी है, चाहे वो आज ड्रोन हमले हो रहा है, चाहे अमेरिका आ रहा है, चाहे जिस तरह अजमल साहब ने कहा कि फाटा के लोगों को इस्तेमाल की गई, ये सारे आपकी जो गलत पॉलिसियों की वजह से आज आप इसको भुगत रहे हैं। अगर हम गलत पॉलिसी ना बनाते, वो गलत पॉलिसी जो डिक्टेटर थे, जो डिक्टेटर, अगर मैं अब नाम ले लूँ स्पेसिफिकली, तो ये 1978 की जियाउल हक के दौर से शुरू हुआ। उन्होंने शुरू की गलत पॉलिसी, अमेरिका के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए उसने बिल्कुल बाकायदा उसके साथ जो कुछ उसको अफगानिस्तान में चाहिए था उसने उस पर अमल दरामद की, और लोगों को इस्लाम की तरफ एक नारा लगा के उनको जज्बात में ला के कि इस्लाम खतरे में है। जी, लेकिन डिक्टेटर ने किया, उस तो बाद बेशुमार जमहूरी हुकूमत आई हैं। ये नहीं, मैं 78 की बात करता हूँ। देखो ना, आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते एक चीज को, आप इतने वक्त सपोर्ट करते, 40 साल से चल रहा है, आपने उसको बिल्कुल बाकायदा सपोर्ट की, आपने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट की, आपने उसको एक मिनट, अब वो एक नजरिया बन चुका है, अब आपके गली गली में आ चुका है, अब आपके हर मोहल्ले में आ चुका है। अब उस नजरियात को आप किस तरह खत्म करोगे? नजरियात को तो आप बजोर शमशीर या बजोर ड्रोन तो खत्म नहीं कर सकते हो। और ड्रोन हमले, मैं भी कहता हूं कि ड्रोन हमले गलत है, इससे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, और ड्रोन हमले के लिए असेंबली मौजूद था, असेंबली में इसकी बाकायदा करारदाद पास हुई है असेंबली के अंदर। वो कहते हैं पहले काम कर लेंगे ना, देखो ना, आज काम कर दे। हम अगर बात करते हैं ना, कभी हम देखो ना, आधा तीतर आधा बठेर नहीं बनानी चाहिए हमें। अगर हम बात करते हैं कि यार जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो फिर उसकी पासदारी भी जरूरी है हमारे लिए। शाह जी, मैं ब्रेक लेना, फिर आके दौड़ना गुफ्तगू करना। नाज़रीन, छोटी जी ब्रेक लवांगे और ब्रेक तो बाद आके अपने गुफ्तगू दा सिलसिला अगे बढ़ावांगे।